بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بابا کی مزار تھی ایک علاقے میں۔ لوگ وہاں پر جاتے تھے، اپنی حاجتیں، تمنائیں اور اپنی ضروریات ان کو بتایا کرتے تھے اور ان سے مانگا کرتے تھے۔ کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، اور نہ جانے کتنے دکھڑے اور پریشانیاں ان کو بتائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہماری پریشانی کو حل کیجیے۔ اب اس مزار پر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک شخص گیا اور اس نے وہاں پر جو بڑا سا گیٹ لگا ہوا تھا، ایک دروازہ اس مزار کا تھا، اس کو نکال لیا اور اپنے گھر پر بستی میں لے کر آیا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہاں سے ایک مزار پر سے گیٹ غائب ہے اور پتہ نہیں کس نے اس کو چرا لیا، تو تلاش کرنے پر محسوس ہوا، پتہ چلا کہ فلاں شخص ہے، اس نے یہ گیٹ یہاں سے نکال لیا۔ لوگ اس کے پاس پہنچے اور اس کو کہا کہ بے وقوف، نکمے، نالائق، تجھے شرم ہے؟ تو نے بابا کے دربار سے، مزار سے گیٹ اور دروازہ چرا کر لے کر آیا؟ تو نے یہ کیسے کیا؟ جبکہ وہ مزار ہے، وہ بابا کا دربار ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ دروازہ یا گیٹ چرا کر نہیں لایا، بلکہ یہ دروازہ گیٹ بابا نے خود مجھے دیا ہے اور انہوں نے مجھے دیے، اس لیے میں نے اس کو لایا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تجھے تو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ بابا کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، وہ وہاں سے ایک ماچس کی تیلی کسی کو دے نہیں سکتے، ایک گلاب کا پھول کسی کو دے نہیں سکتے، اتنا بڑا دروازہ تجھے کیسے دے دیا؟ تو اس شخص کا جواب سنیے، اپنے دل میں بٹھائیے، پوری دنیا میں اس کو پہنچائیے کہ اس شخص نے کہا کہ جب بابا ایک ماچس کی تیلی دے نہیں سکتے، ایک گلاب کا پھول دے نہیں سکتے، یہ دروازہ مجھے دے نہیں سکتے، تو پھر تمہیں اولاد کیسے دے سکتے؟ تمہیں رزق کیسے دے سکتے؟ تمہاری مشکل کیسے حل کر سکتے؟ تمہاری ضروریات کیسے پوری کر سکتے؟ جب وہ ایک چھوٹی سی معمولی چیز کو نہیں دے سکتے تو تمہیں یہ ساری چیزیں کیسے دیتے؟ اور تم کتنے عجیب انسان ہو کہ بابا کے دربار سے مانگتے ہو۔ وہ خود اللہ کے محتاج ہے، مانگنا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم کو کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ پھر لوگوں کی جو ہے گردن شرم سے نیچے جھک گئی۔ ایک بہت زبردست میسج اور پیغام اس شخص نے دیا۔ دوستو، آج کل یہی ہو رہا ہے، مسجدیں خالی ہے، مزار کے اوپر میلے لگے ہوئے، ٹھیلے لگے ہوئے، ناچ گانا ہو رہا ہے، قوالیاں بجائی جا رہی ہے، کیا مرد کیا عورتیں، ہر کوئی وہاں پر بھیڑ اور شور شرابہ کر رہا ہے، اور سب ماحول مخلوط ماحول ہے، آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہے، ملا جا رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ اور مسجدوں کا آپ حال دیکھو کہ فجر کی نماز میں نمازی نہیں ہے، ظہر میں نمازی نہیں ہے، عشاء میں نمازی نہیں ہے۔ لوگ مسجدوں کو چھوڑ رہے، میلوں ٹھیلوں کی طرف بڑھ رہے اور مزارات کے اوپر عرس لگائے جا رہے۔ وہ بھی اللہ والے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک دین کا کام دنیا میں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسجد جانے کا حکم دیا ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، عبادت اللہ کی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مزاروں پر جا کر شرک کے اڈے اس کو بنائے جا رہے ہیں، اور مزار کا نہ جانے کتنا غلط استعمال آج کیا جا رہا ہے، کتنے گناہ وہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، اللہ والے بزرگ ان کی زیارت کر سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ پڑھ سکتے، لیکن میلے ٹھیلے، یہ شور شرابہ، یہ قوالی، یہ ڈھول باجا، یہ کسی بھی طریقے سے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے ہماری حاجتیں پوری نہیں کر سکتے۔ سوائے اللہ کے درخت کا پتا بھی کوئی ہلا نہیں سکتا، اس کو توڑ نہیں سکتا۔ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، سب کچھ اللہ دے سکتا ہے، سب کچھ اللہ لے سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ طاقت، یہ قوت کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ ریناٹس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج ریناٹس نووا، ایک لاجواب آیورویدک نسخہ۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔